بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، انسان کے اعضاء و جوارح کے حقوق ہیں انسان کے اوپر، زبان کا حق ہے انسان پر۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کا حق انسان کے اوپر یہ ہے، وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا۔ فرماتے ہیں کہ زبان کا انسان کے اوپر حق یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو فحش گفتگو سے بچائے، مغلظات سے بچائے، وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، اور انسان اپنی زبان کو نیک کلمات کا عادی بنائے، قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنائے، نصیحت کا عادی بنائے، اچھے الفاظ منہ سے نکالنے کا عادی بنائے۔ اور فرماتے ہیں وَإِجْمَامُهُ، اپنی زبان کو حرکت نہ دے، اپنا منہ بند رکھے، گفتگو نہ کرے۔ کب کرے گفتگو؟ فرماتے ہیں گفتگو کرنے کی وجہ فقط اور فقط یہ ہونی چاہیے، إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا۔ کوئی دینی منافع کا کام ہے، دین کے فائدے کا کام ہے تب بولے، دنیا کے فائدے کا کام ہے تب بولے، یا اسے ضرورت ہے اپنے حاجت کو دور کرنے کے لیے اس وقت کلام کرے، گفتگو کرے، وگرنہ ان تین کے علاوہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں زبان کا حق یہ ہے کہ اپنی زبان کو انسان لغویات سے محفوظ رکھے۔ وَإِعْفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشَّنِعَةِ القلیلۃ الفائدہ التي لا یؤمن ضررها مع قلۃ فائدتها۔ فرماتے ہیں کہ ایسی فضول گفتگو سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے کہ جس کے اندر فائدہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے اور اس میں نقصان کا خطرہ بھی پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہنسی مزاح کی محفل کہ جس کے اندر اتنا شدید مزاح ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ جو اس کا دوست ہے، جو اس کا قریبی ہے، جو اس کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، وہ اس سے ناراض ہو جائے اور تعلقات کشیدہ ہو جائیں اور معاملات حرام تک پہنچ جائیں، قطع تعلق ہی ہو جائے، تو ایسی گفتگو اور ایسی غلط مزاح سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ زبان کا حق ہے انسان پر۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنے تمام اعضاء و جوارح کے صحیح معنی میں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔